کل آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں ایک بندہ جو ہے میرے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا وہاں. میں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ نے یہ ملاقات کروانی ہے کہ بندہ بٹھا کے پولیس والا یا جن کا بھی بندہ ہے تو یہ ملاقات میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں وکیل ہوں اور وہ میرا سائل ہے. یہ ہمارا جو ہے ایک بڑا تقدس کا رشتہ ہوتا ہے جس میں پرائیویسی ہوتی ہے ہماری. ہم نے جو بات کرنی ہے، نہ تو میں ان کا کوئی فیملی افیئرز ڈسکس کرنا آیا ہوں، نہ میں ان کا کوئی پارٹی سے ہوں کہ میں ان کی پارٹی کے کوئی امور کو زیر بحث لانے کو آیا ہوں. میں کیس کے سلسلہ میں آیا ہوں، اور کیس کے سلسلے میں میری جو بات خان سے ہوگی وہ یہ سپاہی یا یہ ایجنسی والا بندہ جو بھی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے سننے کا. یہ یہاں بیٹھے گا تو میں کوئی بات نہیں کروں گا. اور میں نے اس کو جو ہے سپرنٹینڈنٹ کو کہا اس کو یا نکالو کمرے سے، وگرنہ میں جا رہا ہوں اور میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کے بتا دوں. نکال لیا گیا کمرے سے؟ جی پھر ان کو ہٹا دیا. آج حوالے سے بتا دیں وہاں پہ کیا کنڈیشن تھی جو آپ نے دیکھا ہے؟ جیل کی تو وہی کنڈیشن ہے، نہ بی کلاس ہے وہاں، ہے ہی نہیں جیل میں، اور کھلا باتھ روم ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ شرمناک چیز ہے کہ آپ کسی کو نہانے بھی نہیں دیتے اور کسی کو جو ہے وہ جو ایک فطری عمل ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرنے دیتے، اور اس پر بھی آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. یہ شرمناک. خان صاحب کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ ایک دو دنوں کی انہوں نے شیو نہیں کی ہوئی، لیکن وہ ادروائز بہت ہائی اسپرٹس میں تھے اور ان کو اپنے سے زیادہ عوام اور پاکستان کی فکر تھی. بہت اہم کیس ہے خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے ضمانت کی کیا سمجھ رہے ہو؟ آج خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی؟ یار اس کے بعد پوچھ لیں، ابھی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جا رہے ہیں نا. کہ آپ کو نہیں لگتا تو کھوسا صاحب کی توشہ خانہ کیس کی طرح اس کیس میں بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہے؟ یہ تو ہوا ہے، اس میں بالکل ہوا ہے، 100% ہی ہوا ہے. اور کیا ہوا ہے؟ میں نہیں نام لینا چاہتا کہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن سب کو سمجھ آ رہی ہے کیوں التوا میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا سر، کوئی فرق بنیادی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس قتل کے کیس میں. رزاق شر اپنے ذاتی جو ہے خاندانی چپکلش میں جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے، جو اس کی بیوہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے. اور اگر یہ پرائم منسٹر سابقہ وزیر اعظم کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، اگر وہ 1 گھنٹے میں قتل کے اور سارے چینل آپ کے انٹرپٹ کر کے، آپ نے سارے چینلز نے اپنی ساری نشریات روک کر ان کو پورے پاکستان میں یہ چرچا کرتے ہوئے سنایا گیا کہ عمران خان نے قتل کروایا ہے، عمران خان نے قتل کیا ہے، عمران خان کو قاتل قرار دیا جائے، عمران خان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، عمران خان کو لحد میں اتارا جائے، پھانسی دی جائے. اگر یہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ FIR جس طرح سے ہوئی وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. آپ ذرا کوئٹہ چلے جائیں، بچہ بتا دے گا کہ مدعی کو 2 دن کس نے رکھا، کہاں رکھا، اور پھر FIR درج کرنے کے بعد اسے چھوڑا. آخری سوال کیا آج ہائی کورٹ پہ اعتراض کیا ہے، مکمل ہائی کورٹ سے آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے کہا کسی اور پاکستان کی ہائی کورٹ میں، لیکن چونکہ یہ پشاور اور لاہور یہ قریب ترین ہے اسلام آباد سے، ہم نے کہا ہے کہ وہاں سارے مقدمات کو منتقل کیا جائے. آج اگر عمران خان رہا ہو جاتے تو کیا دوسری مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ مجھے کیا پتا ہو، ابھی نہیں کر سکتے، لیکن ابھی تک تو ان کا وتیرہ یہی رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب ایک سے ضمانت ہوتی ہے دوسرے میں تھوڑا سا جیل کے حوالے ہونی ہے. پچھلی تاریخ پہ بھیجا گیا کہ آپ ججوں کے گلے پڑ جاؤ اور تاریخ لے لی. آج ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی مر گیا ہے ان کے فیملی میں، یا خود بیمار ہو گئے ہیں، یا کون بیٹا بیمار ہے، اور تاریخ لی. تو اس طرح سے اگر آپ نے التوا کر رہے ہیں، ملتوی کروانے ہیں کیسز، اور اس کو طوالت میں لے کے جا کر، اور کوئی جب ججز کی آپ آبزرویشنز دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کوئٹہ، کیا پاکستان کے کسی بچے سے پوچھ لیں عمران خان کا اس قتل سے کیا تعلق ہے، تو کیا آپ دوسرا بھٹو بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو لحد میں اتاریں؟ تو تب جو ہے آپ الیکشنز کروائیں گے اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیاسی قبلہ جو ہے وہ صحیح سمت پہ آئے گا. خان صاحب یہ ایسا ہونا